أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العلي العظيم. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा रसा और आपको खुशामदीद कहना चाहती हूँ इत्फार रमज़ान में। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है वैसे तो दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज घूम चुकी है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ टर्किश ब्लॉगर सैदा नूर की। जैसे कि हमने आपको लास्ट सेगमेंट में बताया था कि हम आपको टर्किश ब्लॉगर सैदा नूर से बनाएंगे, तो चलिए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Walaikum salam. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm also fine. Can we ask you some of questions? For sure. So, when did you start your traveling vlogs and how many countries have you been? I've been to 8 countries, Oh my but God, I that's pretty started. much. Yeah, but I started travel vlogging here in Pakistan for the first time in 2021. 2021. How is your experience in Pakistan? It is amazing. Like, this is my third time here in Pakistan, so this country keeps on pulling me. Do you like this country? Yes, I really, really do. You like this kind of people in country? Yes, like the people here are amazing. What is your favorite item to eat at iftar and sahri? Like, actually, I prefer to have watermelon Only? with iftar and sehri. Not only watermelon, but it has to be a part of iftar or sehri. And other than that, like more lighter things like vegetables and potatoes, like it's vegetables obviously, and fruits. Is it enough for you to have it, sahri? Actually, yes. That's enough for me actually also. So, okay, so how do you manage your travel vlogging in month of Ramzan? Actually, it's not much more different than usually, because whilst traveling, you don't eat really. Like, you forget lunch because you are busy with going to places and to explore different cities and monuments. So it's actually pretty fine. Sometimes I do miss the water, I have to be honest, because whilst traveling, you feel like exhausted and then you just want to take a sip of water. But other than that, it's completely fine. It does have more difference between them, normal days and month of Ramzan? Yeah, because you also have to check for a good place to have your iftar. Sometimes you are even a little late, which is not so good. Like, you should open your fast with Maghrib, obviously. But other than that, it's completely fine for me. I can manage it. Okay. तो अब हम चलते हैं हमारे सेगमेंट हकीकत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे हकीकत के सेगमेंट का टॉपिक है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। आज हम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में आपको बताएंगे। एक हदीस में है कि आदम अलैहिस्सलाम और शीश अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिन्होंने कलम के ज़रिए लिखा और लोगों को खिताबत सिखाई। हाफिज़ इब्न कसीर ने उनका हुलिया कुछ यूँ बयान किया है: खूबसूरत, पूरा कदो-कामत, खूब रूह, घनी दाढ़ी, उम्दा औसाफ के मालिक, चौड़े कंधे, मजबूत हड्डियाँ, गुफ्तगू बावकार, खामोशी पसंद। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम शीश अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा रहे, क्योंकि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम रसूल भी थे और अल्लाह की तरफ से मुस्तकिल शरीयत नाज़िल हुई, जिसकी तशरीह और तफसीर करके लोगों को अहकाम इलाही
آگاہ فرماتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا مفسدین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ ادریس علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رسول تھے جن کے لیے غنیمت حلال کر دی گئی تھی، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے سب لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا اور دوسرا سواروں پر۔ چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ حق اور باطل کے درمیان زبردست معرکے ہوئی۔ آخر کار ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، ان کا بہت سا مال و اسباب لوٹ لیا اور ان لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر نہیں فرمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت کے بارے میں اپنی کتاب قرآن مجید میں اشارتاً ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر، وہ بھی ایک نیک کردار نبی تھے، ہم نے بھی انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ ان کے بلند مرتبے کے مطابق مختلف حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات 4تھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ 4تھے آسمان کے بلند مقام پہ فائز ہیں۔ ابن ابی حاتم نے ایک روایت ہلال بن یاسس سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں میری موجودگی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کعب، ادریس علیہ السلام کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اس اصول ہم نے انہیں بلند مقام پہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام پہ ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی کہ اے ادریس، تمام اہل دنیا روزانہ نیک اعمال کرے گی، ان سب کے برابر میں تجھے اجر دوں گا۔ ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں خواہش محسوس ہوئی کہ میرے اعمال میں روز اضافہ ہوگا، اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا، اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کروں تاکہ میں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر سکوں۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے بازو پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ 4تھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پہ آنے کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی۔ موت کے فرشتے نے دریافت کیا، ادریس علیہ السلام کہاں ہے؟ اس نے کہا، میری پشت پر۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ 4تھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں، اس لیے میں سخت حیرانی میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ادریس علیہ السلام تو زمین پہ ہے۔ چنانچہ موت کا فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے اجازت طلب کی اور ان کی روح قبض کر لی۔ انبیاء کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر آپ کو اس دنیا میں اور رہنا ہے تو آپ رہ سکتے ہیں، یا پھر رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند فرمایا۔ اس طرح ادریس علیہ السلام کی روح 4تھے آسمان پر قبض ہوئی۔ انہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پہ اٹھایا گیا۔ فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی۔
इदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो लोगों में फसाद और बढ़ गया, उनमें शर फैल गया। ताम व तौफीक पर कायम रहे। इत्फाल रमज़ान में फिर से खुशामदीद। तो अब हम उनसे करेंगे मज़ीद सवालात। What do you like most about रोज़ा? Actually, that the family comes together during Sehri, which I'm missing right now whilst traveling. My family is far from here, obviously, but I love that. Like waking up for Sehri, having breakfast together, and then waiting all together for iftar. It's actually really nice. It's like, Would you like to share your travel experiences? yes, I had this one very lovely story in Kailash where I was meeting this auntie. Like, she was a nani, she was very old, and she just took my hand and she showed me her whole house, and she didn't want to let me go. And that was very welcoming and heart melting for me, because she made me feel like home, actually, in the middle of nowhere practically, in a place where I would have never imagined to feel like home. That's nice, that's like good. So thank you for being here, and thank you once again. Thank you so This much is a for gift for you inviting. from Panjadanta Bharat Center. Thank you so Thank you much. for once again. Thank you. अब हम आ चुके हैं इस शो के आखिरी हिस्से पे, जिसका इख्तिताम करेंगे हम कबीरबाज के इस कलाम से। सदका मेरे आका का है मदीने में, सदका मेरे आका का है मदीने में, नाकामियाँ होती हैं नाकाम मदीने में, नाकामियाँ होती हैं नाकाम मदीने में, सदका मेरे आका का है मदीने में। फिर क्यों ना वहीं जाकर हम लोग कहें नाते, फिर क्यों ना वहीं जाकर हम लोग कहें नाते, सुनते हैं कि होता है इल्हाम मदीने में, सुनते हैं कि होता है इल्हाम मदीने में। रोज़े की ज़ियारत को मैं हज में बदल दूँगा, बांधूँगा अक़ीदत का एहराम मदीने में, सदका मेरे